بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے اہم واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم میری نعمتوں کو اگر شمار کرنے لگو تو شمار نہ کر سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں پہ بہت ہی نعمتیں عطا کی ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر میرا شکر بڑھاؤ گے تو میں نعمتیں بڑھاؤں گا۔ اور اگر ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں، تو اس کی سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے۔ تو اس واقعہ میں ہم سنیں گے، جانیں گے کہ ایک عورت نے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت عظیم نعمت کی، ایک بہت بڑی نعمت کی ناشکری کی، تو اس ناشکری کے وجہ سے اسے بہت بڑی اذیت سے گزرنا پڑا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس نے کس نعمت کی، کس بڑی نعمت کی ناشکری کی، اور اسے کیا اذیت یا کس اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ملاحظہ فرمائیں۔ تو عزیز ساتھیو، عزیز طلباء، نعمتوں کی قدردانی ان کی موجودگی میں کرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کا جلال ظاہر ہو جائے۔ ایک عورت تنور پر روٹیاں پکایا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دیا، اس کا بیٹا چلنے پھرنے کی عمر کا ہو گیا۔ اسے اپنی ماں کے ساتھ بہت محبت تھی، لہذا وہ ماں کے ساتھ ہی ہر وقت چمٹا رہتا تھا۔ ماں چاہتی تھی کہ روٹیاں پکاتے وقت یہ کہیں کھیلے، آرام کرے، سو جائے، لیکن وہ پھر اٹھ کر آ جاتا تھا۔ ایک دن وہ بڑی تانگ ہوئی، لہٰذا اس نے اسے بستر پر لٹایا اور کہا خبردار، اگر اب تو میرے پیچھے آیا تو میں ماروں گی، آنکھیں بند کر اور سو جا۔ اس کے بعد اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ اٹھا اور روتا ہوا پھر آ گیا۔ وہ ان پڑھ تھی، جاہل تھی، لہٰذا اس نے غصے میں کہہ دیا مڑ اٹھی کے آ گیا ہے، تو سوتا سائیں منیا، مطلب یہ کہ تجھے تو سلایا تھا، تو ہمیشہ کے لیے سو ہی جاتا تو بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بد دعا کو قبول فرما لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت بچے کو موت نہ دی۔ وہ بچہ بڑا ہوا، اس اسکول کے اندر تعلیم میں فرسٹ آیا، کالج کے اندر بھی فرسٹ آیا، حتیٰ کہ ایک کامیاب بزنس مین بن گیا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ جب وہ گلیوں میں چلتا تھا تو لوگ اسے دیکھ کر رشک کرتے تھے کہ جوان بیٹا ہو تو ایسا ہونا چاہیے۔ ماں نے اس کے رشتے کے لیے اپنے پورے خاندان میں سے چن کر لڑکی ڈھونڈی، شادی کے لیے تیاریاں مکمل کر لی۔ ابھی شادی میں 1-2 دن باقی تھے کہ کوئی کام کرتے ہوئے اس نوجوان کا پاؤں پھسلا، وہ گردن کے بل گرا اور اس کی جان نکل گئی۔ اب جب ماں نے اس کی لاش دیکھی تو وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی اور پاگل ہو گئی۔ وہ اتنا بڑا صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ اب وہ گلیوں میں پاگلوں کی طرح پھرتی رہتی اور تنکے چنتی رہتی۔ لڑکی اسے پاگل کہہ کر چھیڑتے تھے، مگر وہ پاگل نہیں تھی۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے جلال میں آ کر بیٹے والی نعمت لے لی تھی۔ گویا بد دعا کے وقت اللہ تعالیٰ نے اسے فرما دیا کہ اچھا میں نے تمہیں بیٹی کی نعمت دی اور تو اس کی ناقدری کرتی ہوئی بد دعا دیتی ہے کہ تو سویا ہی رہ جاتا۔ ہاں میں ابھی اس کو موت نہ دوں گا، بلکہ میں اس نعمت کو پروان چڑھنے دوں گا، حتیٰ کہ جب یہ پھل پک کر تیار ہو جائے گا تو میں تیار شدہ پھل کو توڑوں گا، تاکہ تجھے احساس ہو کہ تو نے میری کس نعمت کی ناقدری کی۔ وہ عورت اپنے بیٹی کی یاد میں یہ پڑھا کرتی تھی آوے ماہی تینوں اللہ بھی لے آوے تے تیریاں نت وطنہ تے لوڑاں، کملی کر کے چھوڑ گیا ہوں تے میں ککھ گلیاں دے رولاں۔ یہ عاجز اسی لیے بار بار کہا کرتا ہے کہ نعمتوں کی قدردانی کے لیے نعمتوں کے چھن جانے کا انتظار نہ کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتے ہیں تو پھر دوبارہ ناقدر کو نہیں دیا جاتا۔ تو اس لیے نعمت کی موجودگی میں اس کی قدردانی کی عادت ڈالیں۔ گھر نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، ماں باپ نعمت ہیں، بہن بھائی نعمت ہیں، مسلمان بھائی نعمت ہے، صحت نعمت ہے، سکون نعمت ہے، رزق حلال نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب نعمتیں عطا کر دی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ضرور قدردانی کریں۔ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ انہی محبتوں کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔